جی السلام علیکم. میں ہوں نظر عباس لندن سے. سر یہ ساری دنیا جانتی ہے، پاکستان کے تمام سیاستدان سیاسی حلقے اس بات کو جانتے ہیں کہ عرصہ دراز پہلے نواز شریف صاحب نے پاکستان میں گندی تصویروں کا کاروبار شروع کیا تھا، اور اس کاروبار کو یہ ان کا خاصہ ہے مسلم لیگ نون کا، اپنے اپوننٹ کی جعلی تصاویر بنانا، ان کو بلیک میل کرنا، اس قسم کی چیزیں کرنا، یہ ان کا خاصہ ہے. اور اس کو مریم نے آگے لے کے چلی، اس کو انہوں نے ویڈیوز کا ان کے پاس کافی انہوں نے ذخیرہ اکٹھا کیا. وہ کیسے کیا، کس کے ساتھ مل کے کیا، وہ ایک الگ سٹوری ہے، اس میں ہم نہیں جاتے. بتانا مقصود یہ ہے جی کہ یہ نسل در نسل چل رہا ہے ان کا یہ حساب تھا، کیونکہ ان کے پاس بہت سے ویڈیوز ہوتی ہیں، اور وہ ویڈیوز کے کاروبار کو اتنا نارمل سمجھے کہ ان کے اپنے سپوکس پرسن کی ایک ویڈیو آ گئی تھی جس کو انہوں نے کہا تھا کہ دیٹس فائن. اس پہ انہوں نے نہ کوئی برا منایا، نہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا، نہ اس کے خلاف کوئی احتجاج کیا. سو فار دیم اٹس اے ویری مائنر تھنگ ٹو ڈو. اب اس تسلسل کو اس امپورٹڈ حکومت کے دور میں جلا بخشی اس بزنس نے، اس میں انہوں نے جدت پیدا کی تھوڑی سی، اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ صحافیوں کو اور جو سیاسی قیدی ہیں ان کو ننگا کرنا شروع کیا، ان کی پکچر بنانی شروع کی. تو اس سے ان کو ذہنی تسکین مل رہی تھی. یہ کیا ہو رہا تھا رب جاندا ہے. لیکن یہ جو کاروبار کی ترقی ہے اس پورنو انڈسٹری میں، جس میں یہ لوگ ہیں، اب یہ ویڈیو جو ہے میرے پتہ نہیں کس کے سامنے ہے، میں زیادہ کھل کے تو بات نہیں کر سکوں گا، لیکن اس کاروبار میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا ہے، انہوں نے نون لیگ نے، اور انہوں نے آ کے ان کو جلا بخشی. پھر یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی، اس میں امپورٹنٹ گورنمنٹ ایک سٹیپ اور آگے گئی. انہوں نے کہا جی کہ کمروں سے تو ہونا چاہیے. تو لوگ ہمیشہ فریاد اٹھاتے تھے کہ جی ہمیں انصاف نہیں مل رہا، انصاف نہیں مل رہا، ہماری اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، چیزیں آ رہی ہیں. تو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یار انصاف کن نے دینا. عدالتوں کی طرف دھیان جاتا تھا، عدالتیں کچھ نہیں کر پاتی تھیں، لوگ روتے تھے، پیٹتے تھے، عدالتیں خاموش ہو جاتی ہیں. تو ابھی اعظم سواتی صاحب والا جو انسیڈنٹ ہے، آپ غلاظت کا لیول چیک کریں ان لوگوں کا، آپ ان کی غلاظت کا لیول چیک کریں. میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا بیکاز ایوری بڈی نوز اٹ آلریڈی کہ انہوں نے جو کچھ بھی اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہے، اور ان کی بیگم کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ جو انہوں نے ظلم زیادتی کی ہے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا کوئی زبردست بزنس ہے جو یہ کر رہے ہیں. اس کا میں ایک کلپ سن رہا تھا محیط پیرزادہ کا، انہوں نے ایک بات بڑی کی، مجھے بڑی اٹریکٹ کی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جس ظلم زیادتی جو ہے نا، اس کا پریشر اس بندے پہ نہیں ہونا چاہیے جس کو وہ بلیک میل کر رہے ہیں یا جس کو وہ گندا کر رہے ہیں. یہ پریشر اس کے اوپر ہونا چاہیے، برا اس کو ہونا چاہیے جس نے یہ بنائی ہے. جن لوگوں نے یہ بنائی ہے نا، ان لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو ان لوگوں کی تصویریں جو ہیں نا، جو الجڈ ہیں بندے، بلکہ ان کے پکچرز لیں، وہ بھی لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، کہ ان کے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے، ان کی بیٹیوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کے رشتہ داروں کو، تمام خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے باپ جو ہیں، جو بہت بڑے افسر کہلائے جاتے ہیں اس معاشرے میں، اور بڑی ان کو خوبصورت گاڑی ملتی ہے اور بڑا وہ ٹار سے پھرتے ہیں، وہ بیسیکلی بزنس کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو ننگا کر کے ان کی تصویریں بناتے ہیں. ان لوگوں کی تشہیر ہونی چاہیے. یہ جائے کہ اعظم سواتی جیسے بزرگ کے ساتھ جو، میں تو ایک بات پہلی دفعہ، مجھے کچھ لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، میرا بھائی، میرا چھوٹا بھائی بھی اکثر مجھے کہتا رہتا ہے کچھ چیزیں. میں نے کبھی فیل نہیں کیا پاکستان میں، ایک فیلنگ بڑی ہو رہا ہے، میں باہر رہ کے بھی کتنا کو پراؤڈ فیل نہیں کر رہا کہ میں کوئی بڑی خاص جگہ تے رہ رہے ہیں. لیکن آپ یقین کریں جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے، یہ مرڈر سے زیادہ مرڈر ہے، یہ ٹرپل مرڈر ہے. اس کے بعد پہلی دفعہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہم اس دیش میں آئے ہیں اور اس دیش میں رہ رہے ہیں. اور یہ جو چیزیں جس طرف جا رہی ہیں، ایک غالباً کسی، میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا، غالباً کسی نے یہ بات کی تھی کہ جب یہ خان صاحب کی حکومت گئی، انہوں نے کہا جی یہ سکوت ڈھاکہ سے بڑا سانحہ ہوا ہے. یقین کریں یہ ہوا ہے، یہ سکوت ڈھاکہ سے بڑا سانحہ ہوا ہے، یہ تباہی ہوگی ہے ملک کی. غلاظت کا لیول چیک کریں. پڑھے لکھے لوگ دنیا میں، باہر معاشرے میں بڑے سر اٹھا کے چلنے والے لوگ یہ گندی فلموں کا کام کر رہے ہیں. یہ کمروں میں، ہوٹلوں میں،
لگا کے کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں. اب تو سمجھ آ رہی ہے جج کیوں نہیں بول دے. سپریم کورٹ لاجز میں اگر یہ کام ہو سکتے ہیں تو پھر کیا چیز محفوظ رہ گئی ہے؟ اور وہاں تک ایکسیس کس کو ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہے. کتنے کے بغیرت وہ لوگ ہوں گے، کتنے کے بغیرت ہوں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. وہ اپنی ماؤں کو کس طرح جا کے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں جب یہ شرمناک حرکت کر کے آتے ہیں. اپنی بیوی کے پاس کس طرح جا کے اپنے بچوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جب یہ شرمناک حرکت کر کے آتے ہیں. یہ ڈوب مر جانے کا مقام ہے ہر پاکستانی کے لیے. اور پہلی دفعہ زندگی میں احساس ہو رہا ہے کہ شکر الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے ہمیں اس غلاظت سے نکالا ہوا ہے. ہم سمجھتے تھے ہمارا دیش ہے، اس کا نام چینج کریں. یہ پاکستان نہیں رہا، اس کا نام چینج کریں. جہاں پہ سٹنگ پرائم منسٹر کی، ایکس پرائم منسٹر کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، اور بغیر ایف آئی آر درج کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے. ٹی وی پہ لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں، بتانا شروع ہو جاتے ہیں، توتے روٹے رٹائے آتے ہیں، اپنی اپنی سٹوری سناتے ہیں. وہ ہو سکتی ہے، ایکس پرائم منسٹر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. وہ پتہ نہیں کون سے ملک سے پکڑ کے لائے ہیں اس کو. ان کو جو پرابلم ہوئی ہے، میں 2 لفظوں میں ویری شارٹ ویڈیو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ ان کو کہاں سے ہوا ہے. ان کو پرابلم ہوئی ہے اور عوام ریئیکٹ کر گئی ہے. صوبائی الیکشن عمران خان، لوگ سڑکوں پہ آ گئے. صوبائی الیکشن عمران خان جیتی ہے. نیشنل اسمبلی کی ضمنی ساری کے سارے عمران خان جیت گئے. لوگ ریئیکٹ کر گئے ہیں. اس لوگوں کو یاد رکھیں، یہ جو لوگ جو چند ننگے ہو رہے ہیں، یہ ساری عوام کا ریئیکشن ہے جو ان 2 لوگوں کے پہ ہو رہا ہے. اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. آواز اٹھا کے باہر نکل کے جیسے بھی ہے، we have to stand with اعظم سواتی. اگر آج نہیں کریں گے تو بڑا کام انیائے ہو جائے گا. اور ان لوگوں کو ایکسپوز کریں، جن لوگوں نے یہ کام کیا، جن کے نام آ رہے ہیں، ان کو ایکسپوز کریں. اور آئی ایس پی آر بھی بغیر انویسٹیگیشن کے نہ کہے کہ جی ہمارے لفظوں، ہمارے بندوں کا نام لگا دیا ہے تو ہمیں یہ کر دیں، وہ کر دیا. اور جہل کے بچوں، پہلے ان کی بات سنو، اس نے کہا کیا ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن کرو، پھر ان کو بلاؤ جی آپ ہمیں ثبوت دیں، ہوا کیسے ہے. یہ بیٹھے بیٹھے ڈیفینڈ مت کریں. اور ایک ہی بندے کے خلاف کر رہے ہیں آپ، جو ہے نا ڈیفینس جو آپ نے لگائی ہوئی ہے، جو آپ نے آڈا لگایا ہوا ہے، ایک کو بندہ آڈا لا کے بہ گئے نا. پاکستان غلاظت کی انتہا پہ پہنچ چکا ہے. اس کا یہاں سے راستہ نکلنا بہت ضروری ہے. پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہوگا یا کسی اور زندگی میں، لیکن یہ راستہ نکلنا بہت ضروری ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا، اس غلاظت سے نکالے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.